دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ نگران شورا کا UK جدول آب و تاب سے جاری۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی مشورے میں رابطہ مجلس۔ امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ ہفتہ وار اجتماع آفندی ٹاؤن زمزم نگر سے اس بار۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ جھارکھنڈ ہند کے دارالحکومت رانچی سے مدنی خبر۔ مرشد امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ عظیم الشان ویب سائٹ کا اجرا، تفصیل خبروں میں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ نگران شورا کا UK جدول پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ گزشتہ رات آپ نے بلیک برن UK میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ جادو سے معاشرہ کیسے متاثر، ان مدنی پھولوں کے ساتھ ہے مکہ مسجد بولٹن UK میں ہونے والے اجتماع کی مناظر، تو آپ بھی دیکھیے۔ ہمارا آج یہ سنتوں بھرا بیان بلیک برن کے اس ہال سے مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ حضرت سید عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ گزشتہ رات کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئی جن کی مثل کوئی آیت نہیں؟ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صورتیں ہمیں جو عطا فرمائی، واقعی ان کی مثل جب ان کو پڑھتے ہیں تو بڑی پیاری اور بڑا مطلب کہ اس کے اندر ہمارے لیے مدنی پھول موجود ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کچھ ہو جاتا ہے نا تو ہو جانے کی صورت میں ہم ڈائریکٹ کوئی بابا کا راستہ لیتے ہیں۔ کوئی جا کر کہتا ہے کہ بیماری نہیں جا رہی ہے، لڑکی ہاتھ میں نہیں آ رہی، اس سے دوستی نہیں ہو پا رہی، جس کو دیکھو
اور تب ایک دھن ہے جادو ہو گئے. بابا یہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے. بابا بولے گا لگتا ہے بچپن میں یہ گرا تھا نا. اب کون سا بچہ جو بچپن میں نہیں گرتا یار, یہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا. اب بچے تو ویسے گھومنے پھرنے جاتے پار میں درخت کے نیچے, ہاں یار وہ درخت کے نیچے, وہ 4 سال کا تھا درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, یہ درخت بابا پہنچا ہوا درخت تک پہنچ گیا. یہ عورتوں پر جو بزرگوں کی سواری آتی ہے نا, یہ ڈھونگ ہے. کسی پہ غوث پاک آ جاتے ہیں, کسی پہ غریب نواز آ جاتے ہیں. یہ زندگی بھر بے پردگی سے لوگ بچاتے رہے اور آج بے پردہ پر میرے غوث پاک آئیں گے. یہ سواریاں بزرگوں کی نہیں آیا کرتی, یہ جن ہوتے جو ان سے کھیلتے ہیں. یہ یوں مارتے ہیں, وہ ادھر پر دیکھتا ہے, وہ نیچے دیکھتا ہے. آپ سمجھتے پہنچا ہوا ہے, کدھر پہنچا ہوا ہے, کہیں نہیں. آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو, اثر کا وقت نکل گیا, بابا نے اثر نہیں پڑی, تم کو کیا پتا بابا بغداد میں اثر پڑھ کر آئے. اور پتہ نہیں پڑھے لکھے لوگ ان ڈراموں میں آ گئے, پڑھے لکھے لوگ. آپ ہاتھ اٹھائیے کہ کون کون اس بات کو جانتا ہے کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے. کوئی بھی نہیں جانتا کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے. تو جب آپ نہیں جانتے تو اس کا مطلب آپ کے علاوہ سب جانتے کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے. اگر دل پر کوئی کہہ دے کہ آپ کو جادو ہے, یہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے, تو آپ کا ٹھک کر کے دوسرا سوال ہوگا کس نے, وہ نام اس سے پہلے بتائے. پورے خاندان کے چہرے آپ کے سامنے ہوں گے. وہ جو غریب نواز کی چھٹی کی نیاز لے کر جو ماموں آئے تھے وہ سامنے ہوں گے. سارے بابا عامل غلط نہیں ہوتے. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, سارے بابا عامل غلط نہیں ہوتے, سارے بابا عامل غلط نہیں ہوتے, مگر جو غلط ہے وہ غلط ہے, ڈنکے کی چوٹ پر غلط ہے. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, وہ اس کو سلام ہے. دعوت اسلامی کا تو تعویذات اطاریہ کا سلسلہ ہے ہی فری, کمپلیٹلی فری. ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے پر 1 روپیہ بھی تعویذات کی مد میں نہیں لیا جائے گا. باپا کے مرید بن جاؤ, شجرہ پڑھو, انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہے. شروع میں وظیفے لکھے ہوئے ہیں, گھر کا حصار, مال کا حصار, اولاد کا حصار, جائیداد کا حصار, ہر چیز کا حصار شجرہ قادریہ رضوی اطاریہ میں موجود ہے. مدنی مذاکرے دیکھا کرے, مدنی مذاکرے آپ کے گھر میں آ کر آپ کے گھروں کی مشکل آسان کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لازمی طور پر مقتۃ المدینہ سے کتاب رسالے لیں, اور الحمدللہ مقتۃ المدینہ نے میرے آقا کی 12ویں کی جشن ولادت کی تیاری بھی کر لی. سبحان اللہ. یہ چراغا, یہ روشنی, یہ جھالر, یہ مقتۃ المدینہ پر موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی پرچم, سبز پرچم, سب جھنڈا بھی موجود ہے. تو یہ لیجئے, اور بلیک بن کے ہر گھر پہ یکم ربیع النور شریف نہیں 25 سفر سے ہی جھنڈا بھی لگ جائے اور لائٹ بھی لگ جائے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, ہاں تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھ کیسا نور چھایا ہے. پڑھو السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ. یا رب صحابہ, یا رب تابعین, یا رب الاولیاء, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری حاضری کو قبول فرما, ہمیں نمازوں کا پابند کر دے, قبر کی وحشت سے, قبر کی تنہائی سے, قبر کے اندھیرے سے بچا اللہ. یا اللہ ہمارا یہ مدنی مرکز جلد از جلد تعمیر ہو جائے, اور یا وہ سنتوں کی بہاریں ہوں, علماء ہوں, حفاظ ہوں, دارالمدینہ کی بہاریں ہوں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں, سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں,
دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ اس مدنی مشورے کی ایک اہم بات یہ تھی کہ اس مدنی مشورے میں شامل شرکاء نے 63 دن کے مدنی تربیتی کورس اور 41 دن کے مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کورس کی نیتیں کی۔ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی کا ایک پرانا اور اہم شعبہ مجلس رابطہ جس کا مشورہ یہاں رکھا گیا ہے، الحمدللہ پاکستان بھر کے ذمہ داران جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے کثیر اسلامی بھائیوں نے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کرنے کا عزم کیا ہے۔ کون کون اسلامی کریں گے بھائی؟ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں، ہاتھ اٹھائیں بھائی۔ یہ ہمارے عاشقان رسول جو ہیں یہ 63 دن کا تربیتی کورس کریں گے، نہ صرف کریں گے بلکہ اپنے شعبے کے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی لے کر آئیں گے۔ 2 جنوری کو انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باولمدینہ کراچی میں جمع ہوں گے، وہاں ان کا کورس ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل نماز کی درستی، فرض علوم کا بیان، اس شعبے میں کس انداز سے کام کرنا ہے، مدنی پھول کیا ہیں، انفرادی کوشش کس طرح کی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داران نے آج ہدف طے کیا ہے کہ ہر کابینہ سے کم از کم 26 اسلامی بھائی جو اس شعبے سے متعلق ہیں یا ریٹائر ہیں، کوئی افسر ہے ریٹائر ہے اس کو یا حاضر سروس ہے اس کو، یا اس شعبے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی اسلامی بھائی کو انشاءاللہ کم سے کم ہر کابینہ سے 26 اسلامی بھائی کو کورس کروائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 30 دن کا اعتکاف ماہ رمضان المبارک میں ہم بھی کریں گے اور اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی کروائیں گے۔ مجلس سے رابطہ میں شخصیات سے رابطہ کر کے ان کو دعوت اسلامی والا بنائیں اور اپنے مدنی مقصد میں آگے بڑھیں۔ پنجاب پاکستان سے ہوتے ہوئے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ اب پہنچا ہے زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے مدنی مرکز فیضان مدینہ، جہاں رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ زمزم نگر میں ہونے والا اجتماع آپ بھی دیکھیے۔ حضور اقدس سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو جو تکلیف و وہم و حزن و اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے چبھے، اللہ تعالی ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بطور مسئلہ بیان کرتے ہیں، ایک مقام پر مصیبت پر صبر کرے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، ایک مصیبت کا، دوسرا صبر کا، اور جزا و فضا، چیخنا، رونا، چلانا سے دونوں ثواب جاتے رہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، مصیبت پر اگر اللہ رب العالمین کی توفیق سے صبر کیا جائے تو یہ باعث رحمت ہے اور انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں معافی سے نواز دے، یا اللہ پکی اور سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا بھر میں نیکیاں پھیلانے کی سعی ملاحظہ کیجئے۔ رب قدیر عز و جل کی بارگاہ میں یہ سعی کاش مقبول ہو۔ ہفتہ وار اجتماعات کا مختلف مقامات پر انعقاد، دعوت اسلامی کے تحت یہ انعقاد مدنی رنگ، نور، خوشبو سبھی کچھ تو ہے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ
اور ہوا ہے تربیتی اجتماع۔ کہاں؟ آپ کو بتاتے ہیں۔ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد فیضان مدینہ افندی ٹاؤن بابر اسلام سندھ پاکستان میں رکن شورا نے اس اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا، جہاں پردے میں رہ کر اسلامی بہنوں نے بھی شرکت کی۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان مدنی مرکز فیضان مدینہ ڈیفنس چرڑ میں رکن شورا نے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام سے ملاقات کی۔ آپ نے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے اساتذہ کرام کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ صوبہ جھارکھنڈ ہند کے دارالحکومت رانچی کی طرف بڑھتے ہیں، جو تنظیمی طور پر ہند فاروقی کابینہ میں ہے۔ یہاں شخصیات مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ چلتے ہیں گجرات، ہند نہیں پاکستان پنجاب کی جانب، جہاں نگران پاک نعیمی کابینہ نے جامع مسجد کنز الایمان کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ نیز مبلغ دعوت اسلامی اور رکن کابینہ نے بھکر پنجاب پاکستان کے مقامی ہسپتال میں مبلغ دعوت اسلامی کے بھائی غلام مصطفیٰ کی عیادت فرمائی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ انتقال پرملال، جنازہ گویا خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ نگران ہند مکی اتاری کابینہ سید انور باپو کی والدہ کے انتقال پر مبلغ دعوت اسلامی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آئیے نماز جنازہ کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ مدنی چینل کے ناظرین، نگران ہند مکی کابینات کی والدہ کے جنازے کے مناظر آپ اس وقت مدنی خبروں میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جنازے کے بعد جب تدفین وغیرہ ہو جاتی ہے تو قبر پر آذان بھی دینی چاہیے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تدفین کے بعد قبر پر اذان دینے کے متعلق جو ترغیب آپ نے ارشاد فرمائی، وہ کلمات انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قبر پر اذان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ترغیب دلائی جائے، اعلان کیا جائے،
اذان سے پہلے عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ جب کبھی ہمارے بھی عزیزوں میں انتقال ہو جائے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تدفین کے بعد قبر پر اذان دیں اور اذان سے پہلے اس طرح یہ ترغیبات پر مشتمل کلمات عرض کریں، انشاءاللہ ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل ماہ رضا کے مبارک ایام میں دعوت اسلامی کی IT مجلس کی جانب سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر مشتمل عظیم الشان ویب سائٹ امام احمد رضا .com کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ اس ویب سائٹ میں کیا ہے عرض کرتا ہوں۔ اس ویب سائٹ میں ترجمہ قرآن، کنز الایمان، امام اہل سنت کا تعارف، ملفوظات، علمی خدمات، کرامات، اوصاف جمیلہ، آپ کا تحریر کردہ دیوان حدائق بخشش، اوراد و وظائف، علماء کرام کے تاثرات، فتاوی رضویہ، شجرہ مبارکہ، سلام رضا، اینڈرائیڈ اینڈ موبائل اپلیکیشن سمیت مدنی چینل کے مدنی گلدستے بھی شامل ہیں۔ سبھی کچھ کم و بیش گویا کہ اس میں شامل کر دیا گیا ہے، تو اس کا وزٹ کرنا نہ بھولیے۔ اس کی وزٹ کے لیے آپ ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، امام احمد رضا .com۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجئے امام احمد رضا .com۔ مناظر ملاحظہ کیجئے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا، لبیک۔ جزاک اللہ صاحب، حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ عرض یہ کرنی تھی کہ آپ کے مکتب سے ایک میل الحمدللہ ہمیں موصول ہوئی ہے، اس میں مدنی مذاکرے کے حوالے سے یہ بھی تحریر ہے کہ ماہ رضا میں ہونے والے بقیہ تینوں مدنی مذاکروں میں حاضر ہونے والے اسلامی بھائیوں کے درمیان 4 پرچیاں نکالی جائیں گی۔ تو حاج صاحب اس کی کچھ وضاحت فرما دیجئے، 4 پرچیاں نکالی جائیں گی اور مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی مذاکروں میں شرکت کی ترغیب بھی دلا دیجئے۔ الحمدللہ گزشتہ چند ہفتوں سے جو ہمارا مدنی مذاکروں میں ایک سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ شرکائے مدنی مذاکرہ میں سلسلہ بنتا تھا حاضری مدینہ کے حوالے سے قرآن اندازی کا۔ جی۔ تو اب وہ سلسلہ اس طرح سے ہوا کہ ہونے کو تو ایک مدنی مذاکرے میں 13 عمرے کے ٹکٹ بھی تقسیم ہو گئے ماشاءاللہ، لیکن ابھی ہم نے جو اس کا مطلب سلسلہ بنا رہے تھے تو اس میں ماہ رضا میں ابھی تک ہمارے پاس جو ترکیب بن رہی ہے وہ یہ ہوگا کہ بقیہ جو 3 ہمارے جو مدنی مذاکرے ہیں اس میں ایک عمرے کے ٹکٹ کی ترکیب ہے ابھی۔ اب یہ کل کا مدنی مذاکرہ ہے، اب دیکھیں اگر کسی کو ایسی خواہش کا اظہار کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل ہی وہ پوری ٹکٹ جو ہے وہ ہماری ایک ہی سلسلہ بن جائے گا، لیکن فی الحال ہم نے یہ اپنے طور سے ترکیب بنائی ہے کہ اگر جو ہم نے ماہ رضا میں ایک ٹکٹ کا سلسلہ بنانا ہے جی، تو اگر یہ ماہ رضا کی ایک ہی ٹکٹ ہوئی تو ہم ان 3 مدنی مذاکروں میں 4 پرچیاں نکالیں گے، کیونکہ سلسلہ اس طرح ہوتا ہے کہ 12 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب کو جو ہے وہ
کا نام جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو یوں تھا کہ کل جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں 4 ہوں گی، پھر جو اگلا ہوگا اس میں 4 ہوں گی، اور 26 سفر المظفر کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا تو ممکن ہے اس میں باپا جان بھی تشریف فرما ہوں گے ظاہری طور پر. تو باپا کے ہاتھوں سے وہ مطلب وہ سلسلہ بنے گا، نام بھی سنیں گے انشاءاللہ. یہ تھوڑی اس کی وضاحت تھی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ترکیب بنے گی اور مدنی مذاکروں کی جو بہاریں ہیں اور نگران شورا کا کے بھی جو مدنی پھول اس میں ملتے ہیں، پھر پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت کی بھی برکتیں مل جاتی ہیں. تو یوں مدنی مذاکرے کا جو کل سلسلہ ہوگا اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ ہم بہت سارا علم دین حاصل کریں گے. دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں کی بھی شرکت متوقع ہے انشاءاللہ. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ضرور دعوت پیش کروں گا کہ کل عشاء کی نماز 7:30 بجے ہے فیضان مدینہ میں، تقریباً 8 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. جی جی لبیک. حاجی صاحب ہمیں جو مطلب ٹائم بتایا گیا غالباً 9 بجے کا ٹائم بتایا گیا ہے مدنی خبروں کے بعد. یہ کچھ غلط فہمی لگتی ہے، اس لیے کہ یہ کیونکہ عشاء 7:30 بجے ہے نا. جی جی. تو 8 بجے ہی سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ. حاجی صاحب اس کو مزید کنفرم کر لیں گے اور انشاءاللہ مدنی چینل پر ٹکر یا پٹی وغیرہ جس طرح بھی ہوگی اور اعلان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ نے بھی فرما دیا کہ 8 بجے ہے. جی جی جی. اور یہ پرچی کا ٹائم 8:30 بجے تک ہے جو شناختی کارڈ وغیرہ جمع کرانے کا ہے. پرچیاں جو جمع ہوتی ہیں وہ تو مغرب کے نماز کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، اور 8:15 بجے اس کا سلسلہ ہم جو ہے کلوز کر دیں گے. 8:15 بجے 8:15 بجے مدنی چینل کے ناظرین نوٹ فرما لیجئے. 8:15 بجے تک یہ سلسلہ ہوگا کہ شناختی کارڈ وغیرہ کی کاپیز آپ جو ہے وہ جمع کرا سکیں گے. 8 بجے عشاء ہے نا، تو 8:30 بجے. جی صاحب 8:30 بجے. ٹھیک. ہاں 8:30 بجے وہ سلسلہ مکمل کیا جائے گا. وہ سلسلہ انشاءاللہ 8:30 بجے مکمل کیا جائے گا. جی جی انشاءاللہ عز و جل. حاج صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین اب چلتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. 26 روزہ فیضان قرآن و حدیث کورس جس میں نگران پاک اتاری کابینہ نے جامع مسجد عبدالستار بہادر آباد باب المدینہ کراچی پاکستان میں سنتوں بھرا بیان فرمایا. شرکا میں تحائف تقسیم فرمائے. نیز جامع مسجد فیضان عطار مسجد AB سینئر لائن باب المدینہ کراچی پاکستان میں بھی آپ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا. دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مقتول مدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 288 پر شدر الشریعہ بدود طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکبیر لکھتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی اپنے مطیع اور فرما بردار اور خاص بندوں کو اپنے عظیم عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور کس دن؟ اس دن جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. من تذكر جيران بذي سلام من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم. ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے عاشقان رسول کا مدنی قافلوں میں سفر کا سلسلہ ہوا. مدنی چینل کے ناظرین سفر کرنے والے عاشقان رسول نے اپنے تاثرات بھی دیے، آپ بھی دیکھیے. مدنی قافلے
قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ میں اللہ کی رضا کے لیے قافلے میں شرکت کر رہا ہوں۔ میں 3 دن کے قافلے میں جانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہماری تمام نیتیں پوری فرمائے۔ نماز، تیمم، غسل کے جو فرائض ہے وہ سیکھوں گا، اور وہاں پہ کافی ساری سنتیں سیکھ کر اور دینی عمل پھیلانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 3 دن کے قافلے کی نیت کی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ 3 دن کے قافلے میں وضو کے فرائض، نماز وغیرہ سیکھوں گا انشاءاللہ عزوجل۔ 3 دن کے قافلے کی نیت کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا۔ میرا پہلا ہی سفر ہے یہ۔ آپ سب بھائی لوگوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ یہاں آئیں اور یہاں بہت سی سیکھنے کی بہت ساری باتیں ملیں گی آپ کو۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا